اللہ 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 اللہ۔ اگر ایک چونٹی کو کوئی کہے کہ تم سپر کمپیوٹر کی تعریف کرو تو چونٹی کیا تعریف کرے گی سپر کمپیوٹر کی؟ ہماری حیثیت اس چونٹی سے بھی چھوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اس کے سامنے تو کوئی اور تعریف ہو ہی نہیں سکتی، تو ہم کیا اللہ کی تعریف کر سکیں گے؟ ہم نہیں کر سکتے، ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کی شایان شان ہو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے تو پھر عبادت پہ ثواب کیسا ملتا ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے، اگر آپ کا بیٹا ہو اور آپ اس کو پہلے دن اسکول چھوڑ کے آئیں تو شام کو بیٹا گھر آتا ہے، ابو میں نے لکھنا سیکھا، آپ کہتے ہیں تختی دکھاؤ، وہ تختی دکھاتے ہیں، اس کے اوپر ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، سیاہی کے دھبے لگے ہوتے ہیں، مگر آپ بچے کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم لے کے دے دیتے ہیں۔ اب یہ آئس کریم اس کی خوش خطی کا انعام نہیں ہے، اس محبت کی وجہ سے ہے جو آپ کو بچے کے ساتھ ہے کہ آپ نے اس کا دل رکھ لیا۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں کوئی اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی کہ ہمیں اجر ملے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس کی رحمت اور رأفت کا تقاضا ہے کہ بندہ جیسی بھی عبادت کرتا ہے اللہ اس کی عبادت پر اجر عطا فرما دیتا ہے۔ مگر ذہن میں یہی رکھنا چاہیے کہ ہماری عبادت تو کسی قابل نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کے اندر عجب نہیں آتا، خود پسندی نہیں آتی، ورنہ تو 2 نفلیں پڑھ کے بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا ہو گیا ہوں، اور جو نہیں پڑھتا وہ تو پتہ نہیں کتنے برے ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو پہلا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے گناہوں سے توبہ کرنا۔ دوسرا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ